الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت در حقیقت اللہ عز و جل نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں نازل فرمائی، جس کا لفظی ترجمہ یوں ہے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اللہ تعالیٰ سے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ رضا والا پروانہ اور خوشخبری انہی کے لیے ہے خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث اور مسلمانوں کے دلوں پر تا قیامت راج کرنے والی وہ ہستی ہے کہ جن کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سابقون اولون میں سے ہے، یعنی وہ ابتدائی صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آمنا و صدقنا کہہ کر ایمان لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تا حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں کے نزدیک ایک مسلمہ شخصیت کی حیثیت سے قائم و دائم رہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ان کا تھا جمع قرآن کا۔ تو ان تمام خوبیاں جو ذکر کی اور کچھ میں انشاءاللہ ابھی ذکر کروں گا، ان تمام کے مالک اور ان تمام کے تمام صفات سے متصف شخصیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو مجموعی طور سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا ان کے بارے میں عقیدہ ہے، وہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، اور ان کی مسلمہ حیثیت ہمارے لیے ایسی ہی واجب الاتباع ہے جس طرح کہ ہم قرآن مجید سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو اپنے دل و دماغ میں ایک مکمل، ایک مقدس مقام دیتے ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مجموعی حیثیت سے وہی مقام ہے ہمارے دلوں میں، اور ہر مسلمان کے نزدیک ان کا وہی مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے پھر خاص وہ ہیں جن کو خود بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت سنائی گئی تھی۔ مثلا عشرہ مبشرہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر چوتھے نمبر پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ چاروں کی چاروں شخصیات جو خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کے نام سے مشہور ہے، ان کی یہ ترتیب بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمہ ہے، اسی اعتبار سے جس اعتبار سے انہوں نے خلافت کی، جس اعتبار سے ان کی خلافت مسلمانوں میں قائم رہی، اسی اعتبار سے ان کی شخصیت بھی مسلم۔ چونکہ عشرہ ذی الحجہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے ساتھ ایک خصوصی جو تعلق ہے وہ یہ کہ 18 ذی الحجہ
1318 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طویل مدت کے محاصرے کے بعد شہید کر دیا گیا۔